دیکھیے پاکستان ہمارا کن مسائل کا، میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہر دن ایک نیا مسئلہ دیکھا ہے. کوئی اور میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ عمروں والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی پاکستان کو ہم نے ترقی یافتہ ممالک تو اور ہوتے ہیں، ترقی پذیر بھی نہیں دیکھا. ترقی پذیر کم چیز ہے، ترقی یافتہ بڑی چیز ہے. ترقی یافتہ ممالک کوئی اور ممالک ہیں جہاں کی زندگیاں لوگوں کی انسانی بنیاد پر تمام تر سہولتوں پر مشتمل ہے. ہمارا ملک ترقی پذیر بھی نہیں ہے، پذیرش ہاں اس سے بھی نیچے، پذیرش بھی نہیں ہے بہار، قبولیت بھی نہیں، ترقی کو قبول کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. ترقی پذیر، ترقی قبول کرنے کے بھی حلیے میں نہیں ہے. بہرحال جب ہم اداروں سے بات کرتے ہیں، افسران سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی فورم پہ ہم اپنا درد بتاتے ہیں، انہی لوگوں سے جن کے سے ہمیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں ہے کام، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی اتنے عرصے سے تو جنگ چل رہی ہے اور دھماکے رہے، بدامنی رہی، لاشیں اٹھاتے رہے، اور وہاں وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات رہے، ہم تو ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ایک اپنا مرثیہ سناتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ساری کیفیت کے اندر، ان تمام حالات کے اندر جو ایک مدت سے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، کیا کریں ہم؟ پاکستان سے تو اور ہماری محبت بڑھ گئی ہے. جب پاکستان زیادہ مشکلات میں گھرا نظر آتا ہے تو پاکستان سے بھاگنے والا علی والا نہیں ہے، پاکستان میں ڈٹ کر پاکستان کے لیے خدمت کرنے والا علی والا ہے. یہ کون سا کارنامہ ہوا، یہ کون سا کارنامہ ہوا کہ پریشانی میں چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ کون سا ابھی میں اخلاق کی بات کر رہا تھا نا آپ کے سامنے، کہ اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک کمزوریاں یہ بھی تو اخلاقی کمزوری ہے کہ جب پاکستان پریشان ہو، ہمارا وطن پریشان ہو تو ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. معلوم ہوا صاحب، وہ مجھے شاہ صاحب ابھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ گزشتہ 6 مہینوں میں جتنے پاسپورٹ بنے ہیں پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں میں نہیں بنے. گزشتہ 6 مہینوں میں جتنے پاسپورٹ بنائے گئے ہیں. کیوں بھائی؟ جانا چاہ رہے ہیں لوگ، چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں. کیوں جائیں گے چھوڑ کر؟ کیوں جائیں چھوڑ کر؟ اس مشکل وقت میں پاکستان کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ بلکہ آپ شاید کہیں کہ یہ مبالغہ کر رہے ہو. میں مبالغہ نہیں کر رہا. میں ان ممالک میں جاتا ہوں مجالس کے لیے تو میں وہاں کے بچوں سے کہتا ہوں کہ پڑھ لیا، کما لیا، واپس آ جاؤ پاکستان. اب وہ مجھے پتا ہے کہ پھر مجھے ان سے کیا چپتے ہوئے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ آپ وہاں بلا رہے ہیں ہمیں، اور ہم ہیں کہ جب پاکستان کے وکیل بن کر ان لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آ جاؤ پاکستان آ جاؤ. پھر وہ ہم سے پلٹ کے سوال کرتے ہیں کہ جی وہاں تو روزگار کے یہ مسائل ہیں، وہاں تو تعلیم کے یہ مسائل ہیں. پھر بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان آ جاؤ. شاید کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے کہ جو پاکستان کی قسمت کو بدل دے. توجہ ہے آپ آج کی؟ تو یہ جو دوسرے کی خاطر جینا ہے، یہ وطن بھائی ایسے ہی خبردار، میں ان کو کہہ رہا ہوں کان کھول کے سنو، پاکستان ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اگر جانا بھی ہے تو وہ چھوڑ کر جائیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. ہمارے تو بڑوں نے پاکستان بنایا ہے، ہم نے تو پاکستان بننے میں خون دیا ہے، جانیں قربان ہوئی ہیں. لہٰذا ایسے پاکستان کو کیسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا؟ کسی اور کی خاطر جینا، کسی اور کی خاطر زندگی گزارنا، یہ انسان کی انسانی قدروں میں ایک روشن قدر ہے. ملک ہمارا 2 بنیادی حقوق سے اس ملک کی عوام محروم نظر آتی ہے. ایک اچھی تعلیم، ایک سستا علاج. جی میں چاہتا تو کہہ دیتا مفت علاج. مفت علاج نہ صحیح، سستا علاج تو ہو. دوا نہیں لے پا رہے ہیں. کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو دواؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں کو پکا کر لیتے ہیں، اور بیماریاں جب ان کی پکی ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں بہرحال اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، تکلیف اٹھا کر. بچوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو تڑپتا دیکھ رہی ہیں اولادیں، زوجہ کو تڑپتا دیکھ رہا ہے شوہر، مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اتنا مہنگا علاج کروائے. بہت مشکل دور ہے. جتنا اس دور کے اندر معاشی بدحالی اور بحرانی کیفیت ہے شاید ہی رہی ہو. ایسے میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ کوئی اور ہو تو شاید کچھ اور باتیں کریں. میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بات. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، طے کرو آپس میں. جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں. 5 10 20 15 جوانوں کی ٹولیاں بناؤ، اور اس سے زیادہ کم میں مثال دے رہا ہوں، اور طے کرو کہ ایک شعبہ ہم
اپنے علاقے کی فلاح کے لیے یہ والا کام ہم کریں گے۔ ہمیں 5 بچے ایسے ڈھونڈنے جن کے والدین اپنے بچوں کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں سک رہے۔ ہمیں ہر مہینے ایک غریب کا علاج کروانا ہے۔ آپس میں طے کریں ہم کس کے ماننے والے ہیں، کن کی خوشی میں خوش اور غم میں غم کرنے والے ہیں۔ جو دسترخوان کھلا رکھتے تھے، دسترخوان بچھا رکھتے تھے، دروازہ ان کا کھلا رہتا تھا، وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کے گھر ان کے قوت لا یموت یعنی وہ غذا پہنچاتے تھے جو ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ مولا علی کی بھی یہی کیفیت، تمام ائمہ اہل بیت کی یہی کیفیت۔ لہذا طے کریں۔ کتنا مشہور نام ہے پاکستان کا، عبدالستار ایدھی۔ میری ان سے 2 ملاقاتیں رہیں۔ ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو انہوں نے پھر کسی ٹی وی چینل پہ بھی کہی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ جی ہم تو اپنے عزیز کے بدن سے اگر بدبو آ رہی ہو تو اس کو غسل دینے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ اس کا حق ہماری گردن پر ہوتا ہے۔ یہ آپ اجنبی لوگوں کے جنازے، پتہ نہیں کہ کس کی میت ہے، مگر ایک میت ہے، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنا کے دفنانا، نہ جانے کہاں کہاں سے بچوں کو جھولوں میں لے کر آ کے ڈالنا۔ جی یہ اتنے سخت کام آپ نے کیسے کیے؟ یہ دوسروں کی خاطر جینے کا جذبہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے ایک فارمولہ ایک اپنے بارے میں بتایا کہ میں ایسا کیسے ہوا۔ کہنے لگے جب میں اسکول جاتا تھا تو میری ماں مجھے 2 سکے دیتی تھی، 2 ٹکے 2 آنے، مجھے 2 سکے دیتی تھی اور کہتی تھی ایک تمہارا ہے اور ایک اس بچے کا ہے جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہ ہو، اسکول میں چیز خریدنے کو پیسے نہ ہو۔ تو میں اپنے پیسے سے چیز خریدنے کے بعد اسکول میں ڈھونڈتا تھا کہ کون سا بچہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اور بچوں کی طرح چیز خرید کے نہیں کھا رہا، تو میں اس کے پاس جا کے کہتا تھا تم چیز کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ کہتا تھا میرے ابا کے پاس پیسے نہیں تھے کہ مجھے پیسے دیتے، تو پھر میں اسے دیتا تھا کہ جاؤ تم جا کے چیز خریدو۔ میں چاہوں گا اپنے بزرگوں سے کہ سخاوت کی مشق اپنے بچوں سے کروائیں۔ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں پیسے دے کے کہیں کہ فلاں کو دے کر آؤ، فلاں جگہ دے کر آؤ۔ یہ بچہ بچپن سے اگر سخی بنے گا نا تو یہ بڑا ہو کر اور سخی تر بنے گا، یہ بڑا ہو کر اگر کسی منصب پر آئے گا تو اور زیادہ سخی بنے گا۔ لہٰذا اس وطن کی خدمات میں ایک رستہ ہمارے پاس سیرت امام سجاد کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم خود سے طے کریں کہ ہم اپنے اپنے حلقوں میں اپنے شہریوں کے لیے کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ مولانا 5 آدمی ہم کیا کر لیں گے؟ ایک آدمی کے ساتھ ہم نے اگر ایسا کر دیا تو کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم مسئلے حل کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم ادا کریں، باقی نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔